آج میرا موضوع ہے جنت اور اس کی عظیم نعمتیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا تاکہ اس دنیا میں ہم اچھے عمل کریں، نیک اعمال کریں، رب کی رضا حاصل کریں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد، حشر و نشر کے بعد اپنی رضا کے بدلے ہمیں جنت عطا فرمائے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم دنیا میں اتنے محو ہو گئے ہیں، اتنے دنیا کی رنگینیوں میں اتنے محو ہو گئے ہیں، اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں کہ ہم نے آخرت کی فکر کو چھوڑ دیا ہے، اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جنت مومن اور ایمان والے کے لیے بنائی گئی ہے۔ وہ ایسا مکان ہے کہ ان آنکھوں نے نہ اس جیسا دیکھا ہے، نہ کانوں نے سنا ہے، نہ دل پہ اس کے خطرات گزرے ہیں، نہ عقل اس کا تصور کر سکتی ہے۔ جو کچھ بھی جنت کے بارے میں بتایا جاتا ہے، مثال دی جاتی ہے، وہ صرف سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت جنت کی نعمت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ اکبر۔ احادیث کریمہ کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کو جنت کی نعمتوں کے حوالے سے بتاؤں گا۔ بخاری شریف کی احادیث، ترمذی شریف کی، مسلم شریف کی، یہ روایات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آیا روایت میں کہ جنت کی اگر کوئی عورت دنیا کی طرف جھانک لے تو آسمان و زمین روشن ہو جائیں، اور سورج و چاند کی روشنی مدھم پڑ جائے، پوری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے۔ اگر جنت کی کوئی چیز ناخون کے برابر بھی اگر دنیا پر ظاہر ہو گئی تو پوری دنیا آراستہ ہو جائے، سنور جائے، خوبصورت ہو جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت کتنی وسیع ہے؟ تو روایت میں آیا کہ جنت کے 100 درجات ہیں، اور ہر درجے کی وسعت زمین و آسمان کے درمیان جو مسافت ہے اتنی وسعت ایک درجے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ جو جنت کے مکانات ہیں، جو محل ہیں، جو جنتیوں کو عطا کیے جائیں گے، فرمایا کہ اس کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہیں، اس کی زمین زعفران کی ہے، اس کی کنکریاں، یہاں تک کہ اس کی کنکریاں وہ موتی اور یاقوت کے ہیں۔ قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی۔ 4 دریا ہیں جس سے نہریں جاری ہوں گی اور جنتی اس سے سیراب ہوں گے۔ فیہا انہار من ماء غیر آسن، پانی کا دریا ہے، جو پانی خراب نہیں ہونے والا ہے، جس سے جنتی سیراب ہوں گے۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، اور دودھ کا دریا ہے کہ جس کا مزہ بدلنے والا نہیں ہے، اس سے جنتی سیراب ہوں گے۔ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، اور ایسے شراب کی دریا ہے کہ جس سے جنتی لذت حاصل کریں گے۔ وہ شراب دنیاوی شراب نہیں ہوگی جو عقل کو خراب کر دیتی ہے، بلکہ وہ شراب جنت کی شراب طہور ہوگی، پاکیزہ شراب ہوگی۔ اور پھر فرمایا وانہار من عسل مصفی، اور وہ نہر جو شہد کی نہر ہوگی جس سے جنتی سیراب ہوگی۔ دوسری جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہوا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اگر کوئی پرندہ گزر رہا ہے اور جنتی کو خواہش ہوئی کہ اسے کھائیں
تو اس کا گوشت حاضر ہوگا، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اس کی خواہش کے مطابق حاضر ہو جائے گا، تو اس کا گوشت حاضر ہوگا، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اس کی خواہش کے مطابق حاضر ہو جائے گا۔ وہاں نجاست کا، وہاں گندگی کا، وہاں غلاظت کا کوئی تصور نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ انسان جب غذا کھائے گا تو فرمایا گیا روایت میں کہ خوشبودار ڈکار آئے گی، خوشبودار پسینہ نکلے گا، اور وہ خوشبو بھی مشک کی طرح ہوگی، اور پھر کھانا ہضم ہو جائے گا۔ جنتیوں کی تسبیح، اللہ اکبر، فرمایا کہ ہر وقت ان کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکبیر اور تسبیح جاری ہوگی، ارادی اور غیر ارادی طور پر، یعنی وہ ارادہ نہیں بھی کریں گے تو ان کی زبان پر جاری ہوگا۔ جیسے ہم سانسیں لیتے ہیں تو ارادے کی ضرورت نہیں پڑتی، ایسے ہی جنتیوں کی زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی اور ان کی بڑائی جاری و ساری ہوگی۔ ان کے لباس کبھی میلے نہیں ہوں گے، ان کی جوانی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہر جنتی 30 سال کی عمر کا جوان نظر آئے گا۔ ان کے درمیان کوئی اختلاف، کوئی دشمنی، کوئی بغض، کوئی حسد نہیں ہوگا، خوشگوار ماحول ہوگا۔ اور فرمایا ایک ادنا جنتی کی عظمت یہ ہے کہ ایک ادنا جو سب سے چھوٹے درجے کا جنتی ہے، اس کے پاس بھی 80,000 خدام یعنی نوکر ہوں گے، 72 بیویاں ہوں گی۔ اور جو ادنا درجے کا جو جنتی ہوگا، اس کا حال یہ ہوگا کہ اس کا تخت اتنا وسیع ہوگا، جس تخت پر وہ جلوہ افروز ہوگا، وہ تخت جو ہے 1000 برس کی مسافت کے برابر ہوگا، اتنی وسعت ہوگی اس کی۔ ذرا تصور کریں کہ ایک جنتی کا مکان کتنا عظیم ہوگا۔ یہ جنتیوں کو ملنے والی نعمتیں ہیں۔ اور پھر سب سے عظیم وہ نعمت عظمیٰ کہ جس نعمت کے ملنے پر جنتی ساری نعمتوں کو بھول جائے گا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنتی کو جنت عطا فرما دے گا، جنتیوں کو ان کی جنت کی نعمتیں مل جائیں گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے جنتی، کیا اور بھی کسی چیز کی حاجت اور خواہش ہے؟ تو وہ جنتی عرض کریں گے کہ اے پروردگار عالم، تو نے ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما دی، جنت عطا فرما دی، اب اور کیا چاہیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حجابات کو اٹھا دے گا، اور پھر رب کائنات کا جلوہ نظر آئے گا۔ تو جب جنتی پروردگار عالم کا دیدار کریں گے تو وہ پھر جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ جنتیوں کو ملنے والی نعمتیں ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، ہمیں چاہیے کہ دنیا کو ایک امتحان گاہ سمجھ کر گزاریں، اور دنیا کو دنیا کی فکر میں نہیں بلکہ دنیا کو آخرت کی فکر کے لیے گزاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے گزاریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نامہ اعمال، ہماری نیکیوں کے بدلے ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔